ख्वाबों की दुनिया में कैसी ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہے یہ تحریریں۔ آپ دیکھ سکیں گے سیگمنٹ انمول تحفہ۔ من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرن، فرمایا کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سیگمنٹ میرا خواب یہ ہے۔ میرے کو نا دراصل رات میں نا عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے، کبھی کس طرح کے، تو آپ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں۔ سیگمنٹ خواب ہی خواب۔ نے خواب دیکھا تھا ایک بڑا سانپ ایک چھوٹا سانپ کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ سیگمنٹ آپ کے پیغامات۔ خود کو کسی جنگل میں یا کسی ویران گھر میں تنہا اندھیرے میں دیکھنا، یہ کیسا ہے؟ کیا تعبیر ہو سکتی ہے ان کی؟ خوابوں کی تعبیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آپ سب کو پروگرام خوابوں کی تعبیریں میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ آپ کے ہوں گے خواب اور مولانا اسد مدنی صاحب کے ہوں گے جوابات اور ان کی تعبیریں۔ خواب بیسیکلی ہے کیا؟ خواب یہ ہمیں کیوں دکھائے جاتے ہیں؟ خواب کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ خواب کیا یہ بشارت ہوتے ہیں یا پھر ہمارے پریشان کن خیالات کا کوئی مجموعہ ہے؟ اور بہت سے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ آج یہ پروگرام آپ نے دیکھنا ہے اور ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز تو ہو چکا، آئیے بڑھتے ہیں ایک درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ آج جو میں آپ کو حدیث سنانے والا ہوں وہ ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ما من عبدین متحابین فی اللہ یستقبل احدہما صاحبہ، فرمایا کہ اللہ پاک سے محبت رکھنے والے جب دو دوست آپس میں ملاقات کریں، فیتصافحان ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، الا لم يتفرقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم وما تأخر، یعنی ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا جہاں ہمیں دنیاوی فوائد کا بھی سبب ہے، یوں ہی ہماری آخرت کے لیے بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں آپ کے پیغامات کی جانب، اور اس سے پہلے ہم مولانا اسد مدنی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسد بھائی آج کہاں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم سیدی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ پی ایم بی اس جگہ کا نام ہے، میرسبرگ کہتے ہیں جی، اور ڈربن جو مشہور شہر ہے اس سے 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں بھی الحمدللہ ہمارا مدنی مرکز ہے، کیا بات، اور یہاں پر بھی الحمدللہ مدنی کاموں کی ترکیب رہتی ہے۔ صحیح۔ تو آج یہاں سے انشاءاللہ اپنے ناظرین سے ہم کہنے کو ملیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اسد بھائی ان دنوں میں آپ کی اور کیا مصروفیات ہیں وہاں پر؟ کچھ آپ ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ ہاں جی، کچھ تو ریکارڈنگز ہم کرتے ہیں، روزانہ ہی ریکارڈنگز کرتے ہیں۔ رمضان مبارک کی صحیح، تیاریاں جاری ہیں ٹھیک، انگلش مدنی چینل کے لیے۔ کچھ ایپیسوڈز ریکارڈ کیے، کچھ جو ہے وہ فلرز وغیرہ ریکارڈ کیے، ماشاء اللہ۔ اور روزانہ ہی کسی نہ کسی مقام پر یا اجتماع ہوتا ہے یا مدنی حلقوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اب تک کے جدول کے دوران
3 مساجد کی نیت جو ہے وہ اسلامی بھائیوں نے کی ہیں. ماشاء ہم اللہ. کوشش کرتے ہیں کہ مختلف شخصیات اجتماع بھی ترکیب بن جائیں. جنرل اجتماعات کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے، ملاقاتیں، انفرادی کوشش اور ریکارڈنگز. تو یہ 2 ہمارے ڈربن اور لوڈیم صحیح. یہاں پر ہمارے اسٹوڈیوز ہیں. تو ماشاء اللہ. جوہنسبرگ میں جو لوڈیم جوہنسبرگ کے قریب ہے، تو وہاں پر بھی الحمدللہ ریکارڈنگز کا سلسلہ جاری ہے، صحیح. اور ڈربن میں بھی جاری ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. مدنی چینل وہاں ساؤتھ میں بھی اپنی برکتیں ماشاء اللہ لٹا رہا ہے. اسد بھائی، بہت سے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم ویڈیو سوالات سے اپنے پروگرام کا سوال جواب کا جو ہے وہ آغاز کریں. جی سنائیے، ویڈیو پیغام ہمیں سنائیے کہ دکھائیے کیا ہمارے ناظرین میں سے ہمیں سوال پہنچایا گیا ہے. خوابوں کی تعبیریں. میرے کو رات میں بہت خواب نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی خواب کوئی مجھے یاد نہیں رہتا. صحیح ہے، بالکل جیسے کہ چاروں طرف اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے. اس خواب کی بھی آپ تعبیر بتا دیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے، یا اسے کوئی بیماری کہہ سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. جیسے خواب کوئی مجھے یاد نہیں رہتا. صحیح ہے، میں خواب دیکھتا بھی ہوں، دکھ بھی رہی ہوتا ہے. آپ اس کی تعبیر بتا دیں کہ خواب مجھے یاد کیوں نہیں رہتا. یہ ان کا نہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، کئی لوگ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جی. کہ میں خواب دیکھتا ہوں، مجھے خواب نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پرابلم ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے، میرے حافظے کا مسئلہ ہے، یا جیسے انہوں نے کہا کہ کیا یہ بیماری ہو سکتی ہے. بنیادی طور پر دیکھیے کہ خواب کا یاد رہنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. جس طرح ہم بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اسی طرح خواب بھی ہم بھول جاتے ہیں. اچھا، جاگتے ہوئے تو ہم کسی چیز کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، اس کو انٹینشنلی اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم غور و فکر کر سکتے ہیں. لیکن خواب کا معاملہ اس سے بھی زیادہ مختلف ہے. ایسا نہیں ہے کہ خواب جو ہے وہ ہم انٹینشنلی یاد رکھ سکیں. جب بندہ سو کر اٹھتا ہے، جاگتا ہے، تو بعض اوقات بڑا کلیئر ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، اور بعض اوقات اتنا یاد ہوتا ہے کہ کچھ دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے وہ یاد نہیں رہتا. تو یہ نیچرل عمل ہے، اس کے اندر انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور بہت زیادہ اس میں غور و فکر بھی کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسا ہے کہ جس کو خواب یاد نہیں رہتا تو اس کے اندر کوئی کمی ہے، یا کوئی اس کے ساتھ پرابلم ہے، جی. یا یہ کوئی بیماری ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس بعض اوقات یاد رہ جاتے ہیں، بعض اوقات یاد نہیں رہتے. اور خوابوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے. بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے 20 سال پرانا خواب تو یاد ہوگا، جی. اور 2 دن پہلے کا خواب یاد نہیں رہتا. ایسا بھی ہو جاتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب ہم سو کر اٹھے تھے، جاگے تھے، تو ہمارا میٹر اور معاملہ کیسا تھا. تو بہرحال اس میں کوئی زیادہ تشویش کی بات نہیں ہوتی. اگر کسی کو یاد نہیں رہتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مطمئن رہنا چاہیے. صحیح، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جواب آپ نے عطا فرمایا ہے. مزید سوال ہمیں دیجیے. میں رات کو سویا ہوں، خواب میں مجھے ایک بزرگ دکھائی دیتے ہیں. وہ بزرگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نیکی کی طرف جاؤ، گناہ کے کوئی کام نہیں کرو، ورنہ اگر اس میں طرف جاؤ گے تمہارا نقصان ہوگا، ورنہ تمہیں بہت بھیانک موت آئے گی، بہت بھیانک عذاب ہے اس کا طلب ہے. اور فلانا تاریخ اسلامی تاریخ ہوگی، اس تاریخ میں آپ کی نہ روح پرواز کر جائے گی. تو اس خواب کی تعبیر بتائیں. جزاک اللہ. اللہ اکبر. جی اسد بھائی، کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ پاک دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، نیکیوں آمین بھری آمین زندگی، طویل زندگی عطا فرمائے. آمین. بزرگوں کا خواب میں تشریف لا کر نیکی کی دعوت دینا، گناہوں سے دور رہنے کی تلقین کرنا، ترغیب دینا اور نیکی کی ترغیب دینا، یہ بکثرت پایا جاتا ہے. جب ہم پرانی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ تذکرے ملتے ہیں. اسی طرح سے موجودہ دور کے اندر بھی اس طرح کے کئی خواب جو ہے وہ لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں. ابھی آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کروں کہ ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی یہیں پر ساؤتھ افریقہ میں. کہیں ہم جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں غلط راہ پر گامزن ہو چکا تھا، بد مذہبوں کے ساتھ، غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا. امیر علیہ سنت خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے مجھے سمجھایا. اچھا، میں نے پہلی مرتبہ زیادہ توجہ نہیں کی،
پھر چند دن کے بعد پھر امیر علیہ سنت کی زیارت ہوئی اور انہوں نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، ابھی تک تم باز نہیں آئے. تو بہرحال وہ اسلام بھی کہنے لگے جب دوسری مرتبہ یہ میں نے دیکھا تو پھر مجھے ریئلائز ہوا، میں نے توبہ کی برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے. پھر ماشاءاللہ انہوں نے آن لائن کمپلیٹ درس نظامی کر لیا. تو آج بھی اس طرح کے واقعات بے شمار ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہمارا چونکہ ایک تعلق ہے خوابوں کی تعبیر سے، تو کئی لوگ اپنے خواب ہم تک پہنچاتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہم نے امیر علیہ سنت کی زیارت کی. ایون کہ مبلغین کی بھی زیارت کرتے ہیں اور ان کو نیکی کی دعوت پہنچتی ہے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ خواب کے ذریعے بھی بزرگان دین کی، نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے اور وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اور جو دوسرا میٹر انہوں نے کہا کہ فلاں دن آپ کا انتقال ہو جائے گا، تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور نیکیوں بھری طویل زندگی ہمیں نصیب ہو. آمین آمین. بالخصوص ایسی چیزیں کہ جو انسان کی زندگی میں روزمرہ ان کو پیش آتی ہیں، اور اگر اچھی صحبت میسر نہ ہو تو یہی صحبت ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بربادی کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے. کون سی؟ بری صحبت. اگر آپ برے لوگوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے اور سارے معاملات آپ انہی کی طرح کے کریں گے تو گویا کہ وہ پہلے ہی اپنی بھی زندگی جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو بھی آپ کی زندگی بھی اس طرح جو ہے وہ مشکل کا شکار ہو سکتی ہے. اچھے لوگوں کو چوز کیجئے، اللہ اور رسول کا خوف رکھنے والے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے. انشاءاللہ آپ کو جہاں دنیا میں اس کے فوائد و ثمرات ملیں گے، یوں ہی آخرت کا ایک ڈھیر خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. اس کے لیے آپ مدنی ماحول سے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ وابستہ رہیے، اور یوں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے علم دین کا ایک خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا. بہت سے سوالات آپ ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم جو ہے وہ آپ کے پیغامات کو، آپ کے سوالات کو بترتیب جو ہے وہ پروگرام کے اندر ہم شامل نہیں کر پاتے ہیں. لیکن میں اس پر عرض کرتا چلوں کہ ہمارے سوشل اکاؤنٹس فیس بک پر رہتے ہوئے اگر آپ خواب کی تعبیر ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج کا نام ہے خوابوں کی تعبیریں. ان سے آپ ہم سے جو ہے وہ رابطے میں آ سکتے ہیں، اپنا خواب ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں وقت مناسب پر. ود ان ویک انشاءاللہ ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کا جو سوال ہے، آپ کا جو خواب ہے، ہم اس کا جو ہے جواب آپ کو پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ اسد بھائی سے بھی ہم مدنی پھول لیں گے، سوالات لیں گے، لیکن میں آپ کو ایک یہاں بہت خوبصورت عمل، جنت میں لے جانے والا عمل آپ کو انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. آپ اس کو سماعت بھی کیجئے اور اپنی زندگی کا حصہ بھی اسے بنانے کی کوشش کیجئے. حدیث پاک میں یہ روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کی مثل ہوں. سبحان اللہ. یہ عمل ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ بخشش کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور یہ عمل وہ عمل ہے کہ جس سے اللہ پاک کی رضا کے لیے جب اسے پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی ظاہر ہوں گی اور آخرت میں بھی ایک ڈھیر خزانہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آئے گا. ایک اور روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کون سا کلام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ. سبحان اللہ. یہ کلام وہ کلام ہے کہ جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے. آج اس پروگرام کے توسل سے میں آپ سب ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو بھی اپنا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے ایک اور ویڈیو سوال کی جانب. جی دکھائیے. میرے بارے میں کسی اور نے خواب دیکھا ہے کہ میرے یہاں کانوں سے سانپ نکل رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. خلاف عادت، خلاف واقع، کانوں سے سانپ. جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی سانپ کا دیکھنا تو اچھا نہیں ہے،
اور جسم کے کسی حصے سے اس کا ظاہر ہونا بھی بہتر نہیں ہوتا. صحیح. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک برے لوگوں سے، نقصان پہنچانے والوں سے حفاظت فرمائے. آمین. اور بہت بہتر ہوگا کہ اگر آئے خدا میں کچھ صدقہ کر دیں اور مطمئن رہیں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. انشاءاللہ خیر ہوگی. حوصلہ رکھیے اور صدقہ دیجیے. جی اگر کوئی خواب میں تسبیح دیکھے زیادہ تعداد میں، اس کو خریدے اور اس کا مالک بن جائیں اور زیادہ خوشی بھی حاصل کریں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جسد بھائی تسبیح خریدی ہے بہت ساری تعداد میں. تسبیح علامت ہوتی ہے ذکر و اذکار کی، درود پاک پڑھنے کی، اور اچھا سائن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نیکی کا کام کرنے کی توفیق ملے گی. جس نے خواب دیکھا ہے اس کے لیے ایک موٹیویشن ہے، اس میں ایک سائن ہے، گڈ سائن ہے. تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کے کرم سے نیکی کا کام پہ توفیق نصیب ہوگی. تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو سوال شامل کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کے آڈیو سوالات بھی ناظرین ہم نے شامل کرنے ہیں. جی ایک اور ویڈیو سوال سنائیے. میرے دوست کے بیٹے کے خواب میں امیر اہل سنت آتے ہیں اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو امیر اہل سنت ان کو وضو کرواتے ہیں اور دسترخوان پر بٹھا کر ساتھ کھانا کھلاتے ہیں. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. امیر اہل سنت کی زیارت کی ہے خواب میں. اسد بھائی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس خواب کی؟ ماشاء اللہ آج تو بزرگوں کی زیارت کے خواب ہی خواب ہیں. بڑا مبارک دن ہے اور اللہ پاک ان کے لیے بھی مبارک فرمائے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وضو کروایا. وضو بیسیکلی بڑی یہ خوبصورت علامت ہے، اور جو شخص یہ دیکھتا ہے کہ خواب میں وہ وضو کرتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. تو بڑا ہی پیارا خواب ہے، بڑا ہی اچھا خواب ہے. اسے چاہیے کہ ظاہری اعتبار سے بھی کوشش کرے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی، نیکیاں کرنے کی. انشاءاللہ عز و جل توفیق الہی سے ان کو گناہوں سے بچنا اور توبہ کرنا نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. ہمیں آڈیو سوال سنائیے کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم سے. میرا اسد مدنی اتاری صاحب سے یہ سوال ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے جو میرے بڑے بھائی ہیں حافظ و قاری، وہ کسی سفر سے ٹرین میں آ رہے ہیں اور اترتے وقت وہ ٹرین کے نیچے آ گئے ہیں، جن سے ان کی بہت بری طریقے سے موت ہو چکی ہے. اور میں جب گھر پر پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا ہے ان کی بیوی عدت میں بیٹھی ہے. اس کی کیا تعبیر ہوگی جبکہ وہ حیات ہے؟ اور دوسرا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری لڑائی ہوئی کسی سے خواب میں، اور یہ پتہ نہیں ہے کس سے لڑائی ہوئی ہے، لیکن میں نے وائٹ کپڑے پہن رکھے ہیں جو خون میں ہو رہے ہیں اور ہاتھ میں میرے چاقو ہے. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دونوں خواب کی برائے کرم ارشاد فرما دیں. جی اسد بھائی سب سے پہلے ٹرین سے جو حادثہ ان کے بھائی کو ہوا ہے اس کے بارے میں، حالانکہ حیات ہیں وہ. جی اللہ پاک حفاظت فرمائے ان کی، ان کے بھائی کی. اور خلاف واقع خواب ہے. بعض اوقات شیطان کی جانب سے ہم اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں تو ہمیں اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور چونکہ ایک نقصان کی صورت دیکھی ہے، موت کی صورت دیکھی ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں اور کچھ صدقہ کر دیں اس نیت سے کہ اللہ پاک اس طرح کے حادثے سے محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا سامان ہوگا. ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے جب بھی اس طرح کا ہم خواب دیکھیں کہ نقصان وغیرہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، کوئی ایسا پرابلم ہو گیا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. اور دوسرا خواب فضول فیل ہوتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جی مزید آڈیو سوال سنائیے. سر میں نے نا دیکھی ہے بارش، موٹی اور تیز بارش دیکھی ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے. موٹی اور تیز بارش مطلب کہ موسلا دار، شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے. جی کیا تعبیر ہوگی سر؟ بارش کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہے. مراد کے پورا ہونے، دعا کے قبول ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے. تو اگر بارش دیکھی ہے اور اتنی موسلادھار نہیں ہے کہ جو طوفانی ہو اور نقصان کا باعث بن رہی ہو، جس طرح سیلابی صورت اختیار ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے تو یہ پازیٹیو ہوتا ہے اور اللہ پاک کی نعمت ہے. شکر بجا لانا چاہیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کی جائز مرادوں پر
अपनी रहमत की नजर फरमाए। जी मजीद सवाल दीजिए। भाई ने अपने पीर को देखा था ख्वाब में, खजूर की कोई रोटियां दे रहे थे, कोई खातिर क्या हो? जी असद भाई। जी गालिबन जो मैं समझा हूँ कि पीर साहब को देखा है, जी खजूर दे रहे हैं। जी खजूर दे रहे हैं। अच्छा माशाअल्लाह। एक तो अगर जामे शरायत पीर की ज़ियारत कोई भी शख्स करता है, अपने पीर साहब की ज़ियारत करना बड़ी सादत की बात है और बड़ी बरकतों वाली बात है। सही इन्हीं बुजुर्गों की निस्बत से हमें बरकतें मिलती हैं, निस्बत की बड़ी बहारें होती हैं। सही। और खजूर का देना ये नेकी पर तक़वियत मिलने की अलामत हुआ करता है। तो जिसने ख्वाब देखा है उसके हक में बेटर है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक की रहमत से इन्हें तौफीक खैर नसीब होगी और इनके ज़रिए कोई नेकी का काम होगा, कोई नेकी का काम सर अंजाम देंगे। तो कोशिश भी करें और गौर करें कि उन दिनों में ख़ास तौर पर कौन सा ऐसा मौका था कि जिस पर ये अमल करके अल्लाह पाक की बारगाह से नेकियां हासिल कर सकते। असल में कुछ सवालात हमें मैसेजेस के ज़रिए से भी मौसूल हो रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इनको भी शामिल करते जाएं साथ साथ। ये हैं हमारे पास बिनते अहमद अत्तारिया हैं फ्रॉम नारोवाल, कहती हैं कि ख्वाब में देखा है कि मेरी छोटी भांजी है मदनी मुन्नी, उसके जिस्म पर सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियाँ चिपकी होती हैं, टूटी हुई, उतारते हैं लेकिन फिर भी लगी होती हैं। बच्ची बीमार भी है, तो काइंडली इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है, ये इरशाद फरमाइए। ख्वाब की वजह से तो परेशान ना हो, ये कोई ऐसा ख्वाब नहीं है कि जिसकी वजह से ये समझें कि बीमारी में मुब्तला हैं या बीमारी में इजाफा होगा या कोई और प्रॉब्लम होगा। वैसे सदका देना बीमारी से बचने के लिए सदके जरिए अपने मरीजों का इलाज करना चाहिए हमें, वो अपनी जगह पे जरूर करे, लेकिन ख्वाब की वजह से परेशान होने की हजत नहीं है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, इलाज कर रहे होंगे उसको जारी रखें। असद भाई, जाहिद अत्तारी भाई का SMS के ज़रिए से हमें जो सवाल है वो मौसूल हुआ है। कहते हैं कि ख्वाब में देखना कि बिल्ली है जो कमर पर चिमट जाती है और हटाने से भी नहीं हटती, तो ये परेशान कुन ख्वाब है इनका, क्या ताबीर हो सकती है इसकी? अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए। बिल्ली का देखना और जिस तरह का इन्होंने ख्वाब बयान किया है कि वो चिमट जाती है, हमलावर होती है, तो ये बीमारी के हमलावर होने की अलामत हुआ करती है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें और ज़ाहिरी असबाब पर भी गौर करते रहें कि किसी ऐसे नुकसानदेह चीज में, किसी ऐसे काम में मुब्तला तो नहीं कि जो बीमारी का बायस हो सकता हो। बाज़ औक़ात अपनी बीमारी का बायस हम खुद बन रहे होते हैं और बहुत सारे मसाइल का जो है वो शिकार होते हैं। तो ज़ाहिरी असबाब पर भी ध्यान रखें और दुआ भी करते रहें। अल्लाह पाक हर मुसलमान को शिफा अता फरमाए बीमारी से, हर तरह की जो है वो आजमाइश से, और खास तौर पर हम ये भी दुआ करते हैं कि कोविड की जो ये एक मर्ज आम है, अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत को इससे छुटकारा अता फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि ताहा व यासीन। जी मजीद सवाल सुनाइए। कभी ख्वाब में ये देखा है कि हालांकि मेरी शॉप है अपनी एसेसरीज की ना, मोबाइल की, यानी कि मैं अक्सर ये देखता हूँ कि ख्वाब में अक्सर कि कोई कस्टमर मेरे पास आ रहा है कि मुझे गिलास लगा दो, पाउच दे दो, पाउच लगा दो, मोबाइल दे दो। ज़्यादातर मेरे ख्वाब में यही आता है ज़्यादातर। हालांकि मैं काम तो करता हूँ माशाल्लाह, यही मेरी फील्ड है। तो इसके हवाले से आप मुझे इसकी ताबीर बता सकते हैं कि ज़्यादातर क्यों आते हैं इसमें ये ख्वाब मुझे? जी असद भाई, ज़्यादातर पाउच, ग्लासेस जो मोबाइल पर क्यों लगते आते हैं? इसलिए आते हैं कि आप ये काम करते हैं। ठीक है। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे डेली रूटीन से मुतालिक जो भी हम काम काज करते हैं या ख्यालात हम सोच रहे होते हैं, हमारे जहन के अंदर जो चीजें होती है तो वो ख्वाब के अंदर नजर आती रहती हैं। तो इसमें कोई घबराहट की बात नहीं है। इसको रूटीन की चीजें, ख्वाबों की एक पूरी किस्म है जो हमें इस तरह की चीजें नजर आती रहती हैं। तो इसके अंदर ना कोई बुराई है और ना ही कोई फजीलत है, एक आम सी बात है। हमारे ख्यालात का ताल्लुक हमारे ख्वाबों के साथ बहुत गहरा हुआ करता है। सही। अच्छा मंसूर भाई, आखिरी सवाल जो है वो शामिल कर लें। जी ठीक है जी, एक सवाल जो है शामिल कौन सा करना है, ये तो कसौटी हो गई आज मेरी। काफ़ी सारे नाजरीन के पैगामात हैं असद भाई, चलें बहरहाल एक सवाल हम आपसे ये पूछते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी एक खातून ने, एक भाई का ये सवाल है कि उनकी घरवाली के मुतालिक एक ख्वाब देखा है
کہ گھر میں سفید رنگ کے بستر بکھرے ہوئے ہیں اور میری گھر والی جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہیں اور ان کے بال بھی بکھرے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ خواب ہم تک پہنچایا ہے. کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس خواب کی؟ کافی مبہم ہے صحیح. اور کچھ ایسے حالات واقعات معلوم ہونے پر ہی کچھ عرض کیا جا سکے گا. ٹھیک ہے. البتہ پریشان کن بظاہر ہے، تو جس نے بھی یہ دیکھا ہے، جن کے بارے میں دیکھا ہے، تو ان کے حق میں دعا کریں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کا سامان فرمائے. میں اجازت چاہوں گا، اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. اب تو ماہ رمضان کی جو ہے وہ آمد ہے اور تیاریاں شروع ہو چکی. جو ہی رجب شعبان تشریف لاتے ہیں تو گویا کہ ماہ رمضان کی آمد کا ڈنکا بجنا شروع ہو جاتا ہے. تو عاشقان رسول اس حوالے سے بھی کوشش کریں. خاص طور پر یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا، ابھی تقریباً 1 مہینہ باقی ہے، تو فیضان رمضان جو امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف ہے اور بہترین کتاب ہے اردو زبان کے اندر، اس ٹاپک پر اتنی جامع کتاب بڑی مشکل آپ کو نظر آئے گی، آج تک تو نہیں دیکھی. اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، یہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کاش کہ ہم اس دفعہ کے ماہ رمضان کی برکتیں بھی دیکھنے میں کامیاب ہوں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ اسد بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم یہ ایک پیکیج جو ہے وہ دکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگین میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ ہم سے رابطے میں آنا چاہتے ہیں نارمل دنوں میں، تو خواب کی تعبیر پوچھنے کے حوالے سے، تو آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعبیر آپ تک پہنچا دی جائے گی. آئیے ایک پیکیج دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر واپس آتے ہیں. جی. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا. آئیے ہم سے بات کیجئے، جس میں ہم مختلف خوابوں کی تعبیر سے متعلق سوالات کو شامل کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ کچھ اسلام بھائی موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس آج کیا سوالات. سر مجھے معلوم کرنا ہے کہ اچھے اور برے خوابوں کا اثر انسان کی طبیعت پر بھی پڑتا ہے؟ جی بالکل اثر پڑتا ہے. 2 طرح کا اثر ہوتا ہے. ایک تو جب ہم کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں فرحت محسوس ہوتی ہے. کسی نے دیکھا کہ میں مدینے کی گلیوں میں ہوں، جنت کے باغوں میں ہوں، کسی اچھی جگہ پر ہوں، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوں، تو ظاہر ہے جب اٹھے گا تو اس کی طبیعت حشاش بشاش ہوگی. اور اس کو روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ مسلمان کے لیے تحفہ ہے، انعام ہے، کہ اس کو اچھی فیلنگز آتی ہیں، بہتر ہوتا ہے، ایک خوشخبری اس تک پہنچتی ہے مستقبل کے بارے میں. دوسرا، اس کی اچھائی کا یا طبیعت کا جب اس کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. چاہیے پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. طبیعت پر اثر پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. برا خواب دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، طبیعت پر بڑا بوجھ ہوتا ہے. اسی لیے برا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، جو کہ مسلمان کو، بندہ مومن کو پریشان کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے. تو بالکل طبیعت پر اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن پھر اس کے طریقے ہیں. اگر برا خواب دیکھیں تو اس کی طرف توجہ نہ کریں، اللہ کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے. اسی طرح لا حول شریف کی کثرت کریں، آیت الکرسی پڑھ لیں، وظائف وغیرہ ہیں تاکہ وہ جو طبیعت پر گرانی ہے وہ دور ہو جائے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، خواب دیکھنے والا جب بھی خواب کی تعبیر پوچھے تو کن باتوں کا خیال رکھے؟ کن باتوں کا خیال رکھے؟ چند باتیں ہیں بنیادی طور پر. ایک یہ ہے کہ جھوٹ کی آمیزش نہ کرے. کئی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، یا جھوٹا خواب بھی بیان کرتے ہیں، ایسے ہی مزے لینے کے لیے پوچھتے ہیں. تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرا، اس بات کا خیال رکھیں کہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ کہیں جلدی میں نہیں، شور شرابے والی جگہ نہیں ہے، قبرستان میں نہ پوچھیں، اس کا بھی خیال رکھیں. تیسرا، پوری وضاحت بیان کریں. اس کے اندر جو بھی آپ نے سچویشن دیکھی ہے وہ مکمل طور پر بیان کریں. اور خواب کی تعبیر کا تعلق خواب دیکھنے والے کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا رجحان کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، اس دن کیا کھایا تھا، اس کی طبیعت کیا تھی، وہ لینگویج کیا بولتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جتنی ڈیٹیل زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ اتنا ہی تعبیر درستی کے قریب ہوگی. تو ان باتوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا.
میرا ایک دوست ہے جو دینی بندہ ہے ماشاءاللہ سے، تو اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرنا چاہیے، تو ایسا ہے؟ ہاں جی بالکل ہے، برا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے یہی احسن ہے۔ البتہ اگر آپ نے واقعی کسی سے تعبیر پوچھنی ہے اور اس کو آپ بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کو بھی بیان نہ کرے تو ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم نے کوئی خواب دیکھا ہے تو یہ کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی تعبیر پوچھنے ہی جائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ خواب اچھا نہیں ہے، ظاہر بعضوں کا بظاہر نظر آ جاتا ہے کہ یہ خواب بہتر نہیں ہے، تو دو کام کر لیں۔ ایک تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کی بری تعبیر سے مجھے محفوظ فرما، اور کسی سے بھی بیان نہ کریں، پھر انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ ان ناظرین کے لیے بھی ہے کہ جو کالز کرتے ہیں جواب نہیں مل پاتا یا بیان نہیں کر پاتے، اب کیا کریں، کوئی خواب کی تعبیر بیان کرنے والا نہیں مل پاتا تو کیا کریں، تو یہ کریں جو میں نے عرض کیا۔ دوسرا، اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیں، راہ خدا میں خرچ کر دیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اگر واقعی وہ برا خواب ہے اور اس کا برا اثر ظاہر ہونا تھا تو صدقے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے۔ بہرحال آداب یہی ہیں کہ اپنا خواب ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر انسان جیسا خواب دیکھے ویسا ہی ہونا ضروری ہے کیا؟ اس بارے میں ایک روایت ہے جس میں 2-3 باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ راوی ہیں حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفہوم میں عرض کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے پیارے کے سوا کسی سے بیان نہ کرے، ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے۔ دوسرا، اگر کوئی برا خواب دیکھے، ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگے اور 3 مرتبہ الٹے کندھے کی طرف تھو تھو کر دے، یعنی کہ تھوکنا نہیں ہے، تھوکنے کا اشارہ کریں، تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر کسی سے بیان نہ کرے۔ جو برا خواب ہے وہ کسی سے بھی بیان نہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ پاک کی رحمت سے یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل وہ شخص محفوظ رہے گا۔ اسی طرح برے خوابوں کے جو اسباب ہیں اس میں سے برا دیکھنا، برا سوچنا، بری صحبت، برا پڑھنا، برے خیالات ذہن میں رکھنا، یہ بھی ہوا کرتا ہے۔ تو جو جتنا خیالات کے اعتبار سے پاکیزہ ہوگا انشاءاللہ اس کے خواب بھی اتنے ہی اچھے ہوں گے اور برے خوابوں سے حفاظت رہے گی۔ زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے فوراً سو جانا بھی بعض اوقات برے اور عجیب و غریب قسم کے خوابوں کا موجب ہوا کرتا ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ کھانا کھانے کے بعد 2-3 گھنٹے کا سونے میں وقفہ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ برے خواب سے محفوظ رہیں گے۔ اور جس کو آتے ہوں یا متکبر 21 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا۔ الحمدللہ آج بھی ہم نے کچھ سوالات کو سلسلے میں شامل کیا۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ پروگرام میں مزید سوالات اور اس کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ابھی پروگرام کا بقیہ حصہ آپ نے دیکھنا ہے، بڑھتے ہیں بقیہ حصے کی جانب۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت سے خوبصورت انداز میں بہت سے سوالات جو ہے وہ سنے اور ان کے جوابات کیا تھے وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائے۔ اگر آپ بھی خواہش مند ہیں ہمارے اس سیگمنٹ کا حصہ بننے کے تو آپ ہمیں اپنا نام، شہر کا نام ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ کو پروگرام میں انوائٹ کیا جائے گا اور یوں آپ کو موقع دیا جائے گا مولانا اسد مدنی صاحب کے روبرو بیٹھ کر سوال کرنے کا، اپنا خواب پوچھنے کا۔ ایک بہت ہی خوبصورت پیکیج ہے جو کہ آڈیو کال پر مشتمل ہے۔ اس میں کیا سوالات ہیں، کیا بات چیت ہوئی، آئیے وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک مختصر سا سیگمنٹ ہوتا ہے آج کون ہے، جس میں ہم ڈیفرنٹ کالرز کو کال ملاتے ہیں اور ڈائریکٹ ہماری بات ہو جاتی ہے، وہ ریکارڈ کر کے آپ کو پیش کی جاتی ہے۔ آج بھی ہم کالر سے بات کریں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو آن ایئر دکھائی جائے گی۔ جی ناظرین، اب بڑھتے ہیں ہم کالر اسلام بھائی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اب ہماری ٹیم کن کالر سے ہماری بات کروائے گی۔ اس وقت ہمارے ہاتھ میں پرچی ہے کالر نمبر 14 کی، کالر نمبر 14 سے بات کروائیے۔ جی کیا نام ہے آپ کا اور کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ افتخار
तारी बात कर रहा हूँ रावलपिंडी शहर से। जी इफ्तिखार भाई। एक ख्वाब था एक इस्लामी बहन का, वो अर्ज करना था कि इस्लामी बहन है, उन्होंने फरमाया कि उनके एक टीचर हैं स्कूल की, तो उन्होंने ख्वाब में देखा है कि वो उम्रे की तैयारी फरमा रही हैं, उम्रे पे जाने की, जबकि कुछ लोग तो कहते हैं कि आप जो है ना जाएं क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है, ठंड ज्यादा है। तो जिसपे वो कहते हैं कि नहीं अब हमने नियत कर ली है कुछ भी हो जाए हमने इस दफा उम्रे पे जाना ही जाना है। ये देखने के बाद उनकी आंख खुल जाती है। इसके बारे में अगर कोई इशारा। जी देखिए, बड़ा मुबारक ये ख्वाब होता है अगर कोई मक्का पाक के लिए कसद करता है, मदीना मुनव्वरा के लिए इरादा रखता है और ख्वाब देखता है तो बड़ा मुबारक है। इसके बारे में ये है कि एक तो ख्वाब देखने वाले की अपनी रग़बत का इजहार है, उसकी मोहब्बत का इजहार है, और दूसरा उलमा ने फरमाया कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हकीकत में भी वो मक्का और मदीना की ज़ियारत करेगा जिसने ये ख्वाब देखा हो। तो जिन्होंने ख्वाब देखा है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और उन्हें चाहिए कि वो अमली तौर पर कोशिश भी करें, राह मदीना के लिए जो असबाब हैं वो भी इख्तियार करें और अपनी जो कोशिश है वो भी जारी रखें, दुआ भी करें, इस्तिगासा भी करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जरूर करम होगा। तो इस तरह के ख्वाब खुशखबरी होती है, एक मुबारक ख्वाब होते हैं। ठीक है हुजूर जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की जानिब और देखते हैं कि अब किससे हम बात कर पाएंगे। इस वक्त मेरे पास जो नंबर है वो है 31। आइए बात करते हैं। जनाब कौन बात कर रहे हैं? इब्राहिम अत्तारी, कराची। जी इब्राहिम भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी अर्जी करनी थी कि मुझे ख्वाबों की ताबीर पूछनी थी। जी जी। अपना मेरी खाला का पिछले साल इंतकाल हुआ था ना, तो दूसरी खाला ने ख्वाब में उनको देखा कि वो कह रही थी कि मुझे यहाँ से निकाले और मतलब आजाब से निकाले, यूं के। अच्छा, बस इतना ख्वाब है? जी मेरी खाला ने जो बयान किया था मुझे वो ये है ना, तो यही। ठीक है, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और हर मुसलमान जो दुनिया से चला गया या मौजूद है सबकी बख्शिश और मगफरत की हम दुआ करते हैं। देखिए, अगर किसी फौतशुदा को मुश्किल में देखा जाए तो दो काम हमें करने चाहिए। एक तो यह है कि उस पर अगर किसी का हक आता था, किसी का लेन देन था, कोई मामला था, कोई हुकूकुल इबाद का मैटर था, तो उसको सॉल्व किया जाए, अदायगी की सूरत की जाए या मुआफी की सूरत की जाए, जो भी हो। दूसरा, उसके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार और इसाले सवाब की कसरत की जाए। फौतशुदा को अच्छी हालत में ना देखा जाए तो ये काबिल तशवीश होता है, लेकिन इसको किसी से बयान करने की हाजत नहीं है, ना ही खास तौर पर अपने करीबी अजीजों के दरमियान, क्योंकि वो तशवीश में मुब्तला होंगे, बिला वजह उसका कोई बेनिफिट तो होगा नहीं। लेकिन जिन्होंने देखा है या जिनके इल्म में बात आ चुकी है, उन्हें चाहिए कि इनके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार जरूर करें। ठीक है प्यारे भाई। जी नाजरीन, आपने सेगमेंट मुलाहजा किया और जाना कि हमारे दो साइल ने क्या ख्वाब पूछा और उसकी ताबीरें किस खूबसूरत अंदाज से मौलाना असद मदनी साहब ने जो है वो बयान की। हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा और हमारी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैगामात को शामिल किया जाए। बहरहाल कुछ न कुछ फिर भी रह जाते हैं। मदनी चैनल देखते रहिए और देखने की दावत भी देते रहिए, नमाज़ों की पाबंदी खुद भी करते रहिए और पढ़ने की दावत भी देते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाबों की दुनिया में कैसी हैं ये सब तस्वीरें, कुछ तो ऐसे ख्वाब हैं जिनसे राहत पाते हैं दिल, लेकिन कुछ से दिल घबराए, क्या है ये तहरीरें।